انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی. وہ ہلاکتیں کیا تھیں؟ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غم زدہ انسان آیا. آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ ملال تھا. رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا. کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں بہت بڑا مجرم ہوں، بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، مجھے سکون دلوائیے. میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا، اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، ساری قوم یہی کر رہی تھی. کہنے لگا مگر قوم 9 مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی، چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی، شعور میں قدم رکھ چکی تھی. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، زندگی کی بھیک مانگی تھی. پھر پوری تفصیل بتائی. گھر میں بچے کی امید تھی. میں سفر تجارت پر جا رہا تھا. گھر میں کہہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا. واپس آیا، بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا. کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں، اس کی باتیں میرے دل میں اترتی گئیں. اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی. وہ بولتی تھی تو میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی. میں نے حسرت بھرے لہجے میں بیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیٹی ہے. بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے، بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا. کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیٹی ہے. جب تو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی. میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ اسے زمین میں دفن کر دوں، لیکن تیرے ڈر سے میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا بس میرے آقا جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے
میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی، جہالت بیدار ہوئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی، بیوی سے نظر بچا کر بچی کی انگلی پکڑی اور جنگل میں چلا گیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، بچی کو درخت کے سائے میں بٹھا دیا، خود گڑھا کھودنے لگا، پسینے میں نہا گیا۔ وہ بچی سائے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دوپٹے سے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگی، کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے۔ یہ غیر متوقع غیر انسانی جواب سن کر بچی لرز گئی، کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے؟ کیوں؟ کون سی خطا ہو گئی؟ کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ جہالت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی جرم ہے، ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا کرتے۔ بچی نے زندگی کی بھیک مانگی، وعدہ کیا زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تیر آئے، فرمایا پھر تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے محبوب مجھ پر وحشت سوار تھی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں پھینکا، وہ تڑپتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور غلطی تو نے زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے سے اٹھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وقار عطا کیا۔ پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمت عالم احترام میں کھڑے ہو جاتے، شفقت میں کھڑے ہو جاتے، فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے، سوختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ بکنے کے قابل ہے کہ اسے منڈی میں بیچو، نہ یہ جلانے کے قابل ہے کہ اسے زندہ درگور کر دو، بیٹی تو صرف قابل رحم ہے، قابل رحم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے۔ پوچھا صحابہ نے حضور کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نام اچھا رکھے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کے نام کتنے اچھے رکھے۔ پہلی بیٹی کا نام، حضور کی بیٹی کا نام یا رب، سن لیا آپ نے حضرت جی؟ میری یہ قوم ہے، میں ان پہ صدقے جاؤں، یہ میرے سنی ہیں، کتنے سادے، اتنے بے خبر،
یہ سیدہ فاطمہ تو حضور کی آخری اور چھوٹی بیٹی ہے. آپ کو تو آتا ہے, اپنی قوم کو بھی پڑھوائیے نا میرے عزیز, انہیں بھی تو سکھوائی. کرواہے صاحب اپنے ریوڑ کی بھی تو خبر لیجئے نا. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب. اور آج حضرت سے درخواست کرتا ہوں, مانیں گے تو آگے بیان کروں گا, نہ مانیں گے تو بیان نہیں کروں گا, یہیں ٹھہر جاؤں گا. مانیں گے نا؟ جمعہ کے خطبے میں حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کریں انشاءاللہ. خطبہ میں دے دیتا ہوں. میری جماعت نے وہ خطبہ چھپوایا ہے, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے. ہم نے اس کی ہزاروں کاپیاں پاکستان میں اور بیرونی ممالک میں مفت تقسیم کی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, خطبے میں, جمعہ کے خطبے میں حضور کی ایک بیٹی کا تذکرہ ہونا چاہیے یا چاروں بیٹیوں کا نام آنا چاہیے؟ بیٹی ہونے کے ناطے سے ہر بیٹی پیاری ہوتی ہے نا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں بیٹیاں عزیز تھیں نا. یہ جو زینب ہے نا, بڑی بیٹی حضور کی, شاید آپ کو معلوم ہو, یہ شہیدہ ہے, شہیدہ. اس پر مشرکین نے ستم ڈھائے تھے, یہ شہید ہو گئی تھی. ان کی ایک بیٹی تھی امامہ بنت زینب, امامہ بنت ابو العاص اموی بنت زینب, حضور کی نواسی. بیٹی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ المسح. یہ المسح تھی. کون؟ حضرت امامہ المسح تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی المسح امامہ کو کبھی کندھے پہ بٹھا لیتے تھے, کبھی باہوں میں لے لیتے تھے, کبھی اس کا ماتھا چومتے تھے, کبھی اس کی زلفیں چومتے تھے. پھر آپ دیدہ ہو جاتے تھے, آنسو بہنے لگتے تھے, فرماتے تھے لوگوں یہ میری پیاری زینب کی نشانی آئی گئی اور شہید ہو گئی. بہت دعا گو, اللہ آپ کو بہت ساری عزت عطا فرمائے, اللہ آپ کو کام کی زندگی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں, حشر میں حضور آپ کو مسکراتے ہوئے اپنا کہہ کر قریب بلا لے.